گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 3۔ ہیں آج کیوں ذلیل؟ امت مسلمہ کی ساری تاریخ وغیرہ اس سے گزر کر اب ہم یہاں آ گئے کہ آج ہم ذلیل کیوں ہیں۔ یہ ایک شعر کے الفاظ ہیں جس سے اس شعر کی طرف اشارہ ہے۔ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ کبھی یہ انسان کا مقام تھا اور کبھی آج ہم مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں وہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میرے ان انعامات و احسانات کو جو میں نے تم پر کیے اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرما دی تھی۔ پھر یہی معاملہ کسی مسلمان امت کے مختلف طبقات کا ہے کہ ان میں سے جسے جتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے نتیجے میں اتنی ہی سخت سزا بھی ملتی ہے۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ اگر یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس کا نتیجہ اسی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے تو امت مسلمہ آج اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ اور جیسے آیا کہ مختلف ساری امت ایک جیسی نہیں ہے، اس میں علماء ہیں، اس میں صلحاء ہیں جن کے ذمے ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، صاحب حیثیت ہیں، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، اس میں مسلمان ان کے دعوے دار ہیں۔ تو آج امت مسلمہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، اور اس میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، اس لیے کہ ان کی زبان میں یہ قرآن مجید موجود ہے۔ ہمیں تو عربی سیکھنی پڑتی ہے، صرف نحو سیکھنی پڑتی ہے، ان کو یہ مادری زبان میں اللہ نے دے دیا۔ پھر اللہ نے عربوں کو وسائل بھی اتنے دیے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ جیسے ابھی ذکر آیا کہ یہود میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کئی ارب ڈالر کا چیک لکھ سکتے ہیں۔ بینے اسی طرح سعودی عرب کے ہزاروں شہزادے، کویت اور امارات کے ہزاروں جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس ارب ڈالر موجود ہیں، ان کی زکوٰۃ اربوں ڈالر میں نکلتی ہے۔ کسی کی 1 ارب ڈالر ہے، کسی کی 2 ارب ڈالر ہے، کسی کی 10 ارب ڈالر ہے، کسی کی اس سے بھی زیادہ نکلتی۔ اب اتنے بڑے امیر لوگ ہو کر، اور پھر ابھی جو پیچھے ذکر آیا کہ مشرق وسطیٰ میں کسی مسلمان ملک کے پاس کوئی قابل ذکر فوج نہیں۔ عراق کے پاس تھی ایٹمی طاقت، فوج جو تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی کوئی فوج نہیں، اردن کے پاس کوئی فوج نہیں، لبنان کے پاس، شام کے پاس کوئی فوج نہیں، مصر کے پاس، لیبیا کے پاس، ختم کر دی گئی۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ سعودی عرب، اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے، ایٹمی ہتھیار ہے، وہ کسی وقت بھی غصے میں آئے گا، جوش میں آئے گا، چڑھ دوڑے گا۔ اور سعودی عرب میں سن 1990 سے 3 لاکھ امریکی فوج کرائے پر بیٹھی ہے۔ $2000 پر ڈے پر ایک آدمی ہے اوسطاً، اور 90 سے اب تک ہے 21 سال ہو گئے۔ آپ خود حساب لگا لیجئے کہ کتنے پیسے سالانہ ان کو جا رہے ہیں۔ اس کی سزا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں سعودی عرب ہو، امارات ہو، کہیں بھی ہو، اسلام نافذ نہیں۔ سعودی عرب میں چند سزائیں نافذ ہیں، اسلام تو نہیں۔ پوری دنیا میں ایک مرلہ زمین ایسی نہیں ہے، 30 گز زمین ایسی نہیں ہے جس میں کہ اللہ کا دین نافذ ہو، تو سزا تو ہے۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں وہ حدیث ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قرب قیامت میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ تمام عرب ہلاک کر دیے جائیں۔ اور یہ صورتحال اب آنکھوں سے نظر آ رہی۔ وہ جو ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کی ساری نشانیاں ہیں وہ اسی چھوٹے سے حدیث کے ٹکڑے کی وضاحت ہیں، گویا سارے عرب ہلاک کر دیے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ عظیم مقصد۔ اور اسی امت مسلمہ میں عربوں کے بعد اگر کوئی مجرم ہے تو مسلمانان پاکستان ہے۔ ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے خود نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن 63 سال کے باوجود ہم نے سب کچھ کیا ہے، وہی نہیں ہوا جس کے لیے پاکستان بنا۔
لہٰذا ہم مجرم ہیں. اور اس میں بھی پھر وہی بات کہ سارے برابر نہیں ہیں. لوکل بھی مجرم ہیں، لیکن جو ہجرت کر کے اسی کام کے لیے آئے تھے ان سے تو زیادہ ہی پوچھا جائے گا کہ تم آئے کس لیے تھے، وطن کیوں چھوڑا تھا، کیا غرض و غایت تھی. دین تھا تو پھر دین نافذ کیوں نہیں کیا، کوئی اور مطلب تھا، کاروبار تھا تو وہ پھر کیوں تھا. یہاں والوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہیں گھر بیٹھے لیکن درجے کا فرق ہے. مقامیوں سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن ان سے بھی پوچھا جائے گا زیادہ. اسی طرح اور علماء، صلحاء، پیر، سارے ہی جو ہیں وہ جو بھی شعور جنہیں حاصل ہو گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا. درجہ بندی ہے ساری. تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج امت مسلمہ اس عذاب کی گرفت میں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں. رونا رونے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ایک حقیقت ہے. چاہے کتنا ہی ہم اجتماعی رونا بھی رو لیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر، اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم غور کریں کہ اس صورتحال سے نکلے کیسے جا سکتے.